السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عادل اور آپ عالمی معلومات پر مبنی پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی پر، اور میرے ساتھ ہیں معروف دانشور اور صحافی جناب صہیب مرغوب صاحب۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہے ترکی کے لوکل باڈی الیکشنز جو 31 مارچ کو ہوئے اور جس میں صدر اردوان کی جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے اس کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ تو ہم صہیب مرغوب صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ الیکشن کے ایک تو یہ کہ اجمالی جائزہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا، اور یہ کہ کیا وجوہات تھیں کہ صدر اردوان جو کہ 15 سال سے وہاں پر صدر ہیں، اس سے پہلے میئر رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی کو اس بری طرح شکست ہوئی کہ جو مغربی حصہ ہے وہاں سے وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے۔ تو اس کی ڈائنامکس کیا ہے مرغوب صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جو مغربی میڈیا پورٹری کر رہا ہے کہ طیب اردوغان شاید اگلا الیکشن نہ جیت سکیں، سچویشن ویسی ہے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہی جو میئر ابھی الیکٹ ہوئے یہ 1994 سے میئر الیکٹ ہو رہے ہیں جو استنبول کے میئر ہیں۔ اچھا، اور یہ ماضی میں ایک مرتبہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکے تھے۔ اور لوکل باڈیز کے الیکشن میں ان ایریا میں جو آپ نے بھی ذکر کیا 8 ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے 8 اس میں ایریاز میں، اور یہ 1994 سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور تقریباً 2% کا ڈفرینس آتا ہے۔ اچھا، ترکی کی کچھ پولیٹکس اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، مطلب فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی ہے، اس کی ڈائنامکس کچھ اور ہیں، اس کی ریزننگ کچھ اور ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ارکان اسمبلی گلی نالیوں کے لیے نہیں بنائے جاتے، وہاں بھی شاید یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ گلی محلے کی پولیٹکس کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ استنبول اور ان کے جو 2-3 اور سیٹس ہیں وہ بہت عرصے سے جیت رہے ہیں، اور پچھلی بار بھی جب ایسے ہی ہوا تھا جب طیب اردوغان صاحب کھڑے ہوئے تھے 2023 میں، تو کہا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن ہار جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو لیکن نہیں ہار سکے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً بعض ایریاز میں 85% تک ہے۔ 70% تو آفیشل ہے۔ ہاں، پاکستان میں جب 13, 14, 15 پہ جاتا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی تو 20% ہے جی، 30 چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے نکل رہی ہیں۔ تو سر دیکھیں کہ جب وہاں پہ اور جو افراط زر کی وجہ سے وہاں پہ جو بینک کا ریٹس ہے وہ 50% ہے، یہاں تو 23, 24, 25 ہے، کچھ بینکس جو ہیں وہ اپنے چارجز لگا کے تو 35, 36 پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں نارمل ایوریج ریٹ جو ہے وہ 50% ہے۔ تو یعنی انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا جو شرائع سود ہے جس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں، یعنی کہ منیمم ریٹ ہے۔ جب ہمارا اسٹیٹ بینک بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ اناؤنس کرتا ہے تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی رہتی کیا ہے، وہ اصل میں منیمم ریٹ ہوتا ہے کہ اس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے، مطلب بینکس میں اس سے اوپر ہی جائیں گے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ تو باقی جو اسپیشلائز بینکس ہوتے ہیں جیسے ایگریکلچر ہے وہ اپنا لون الگ سے ریٹس اناؤنس کرتے ہیں، ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کا۔ تو وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، پیسوں کا کرنچ ہے، کیونکہ ٹرکی آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ مختلف علاقوں کے ساتھ۔ تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ بہت حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے، تو اس کا مطلب صدر اردوان کچھ زیادہ کامیاب صدر نہیں ہے؟ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کامیاب ہے۔ جب دیکھیں نا، نریندر مودی کامیاب پریزیڈنٹ ہیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ ان کی جو ایک ہندوتوا کی پالیٹکس ہے اس کے فریم ورک میں دیکھیں بڑا کامیاب ہے۔ اگر آپ وہاں تو معاشی گروتھ بھی بہت ہو رہی ہے، نہیں معاشی 6% نہیں، ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں گے لیکن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، انڈیا میں معاشی گروتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں میں 0% ہے، بلکہ منفی ہے۔ ان کی جاب وہ کہتے ہیں جنریٹ ہوئی کہاں پہ، رکشہ انہوں نے وہ جو کھینچنے والے ہیں رکشے چلانا شروع کر دیے، سیلف امپلائڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ خود گھروں میں سلائی کڑھائی کرنا، اپنے جو کام خود مطلب جنریٹ کرنا نا، ان میں ان کی جاب جنریشن ہو رہی ہے۔ باقی تو ان کا 3% ہے کلرکوں میں یا جو لوور جابز ہیں اس میں، اور جو IAS ہے اس میں ان کا 4% آ گیا تھا جب انڈیا کے جو UPSC ایگزام ہے تو اس کو UPSC جہاد کے نام سے جو وہاں کے سندرشن اور اس طرح کے TV سے بڑے جن کو گورنمنٹ وہاں پہ فائنینس کرتی ہے، تو انڈیا میں جو ایکچولی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، جو بوم آ رہا ہے وہ مودی میں اس میں آ رہا ہے، امبانی میں آ رہا ہے، اڈانی میں آ رہا ہے، بگ کیپٹل میں۔ اور وہاں پہ اچھا بگ کیپٹل میں بھی وہ آرٹیفیشل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو ہڈنبرگ نے رپورٹ جاری کی تو اسی کے 25% پہ آ گئے اور اس سے بھی نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ وہ تو پھر انہوں نے فیک انویسٹمنٹ سے سنبھالا اس کو، اڈانی گروپ کو۔ اچھا چلیں ہم تو دوبارہ ترکی میں بھی جو ہے نا، جی جی ہاں، ترکی میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ انٹرنیشنلی انہوں نے بڑا سیٹسفائی کیا ہوا ہے، کردوں کو روکا ہوا ہے، کبھی کبھی وہ آنکھیں دکھا دیتے ہیں اسرائیل کو اردوغان صاحب، کبھی وہ آنکھیں یورپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر بارگین بھی کر لیتے ہیں۔
مطلب ان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں وہ بہت کامیاب جا رہے ہیں. اس میں کبھی وہ بلاک کرتے ہیں جو نئے ممبر آ رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کو کیا کہتے ہیں, اور پھر ان کو راستہ دے بھی دیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا بارگین کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں یونان کے ساتھ ان کا کتنا بڑا تصادم رہا. اب یونان کے ساتھ ان کی بہت اچھے تعلقات ہو گئے, کوئی ایسا تصادم چل نہیں رہا. دو عملی نہیں تصادم سے مطلب ان کا تصادم سے مطلب کہ ان کی جو جزائر پہ اختلاف رائے تھا, جو جہاں پہ آئل ریچ ایریا جو ترکی کے نزدیک جن پہ دونوں کا کلیم ہے ان کا تھا, لیکن انہوں نے وہاں پہ آئل میں اپنی ایکسپلوریشن شروع کر دی, مطلب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. تو اپنا لیکن وہ مسلمانوں کے بہت بڑے علمبردار ہیں کاغذ کے, لیکن غزہ پہ کوئی کارکردگی ان کی رہی نہیں, خاموش رہے وہ. انہوں نے کوئی ایکٹیویزم کا مظاہرہ نہیں کیا. اب دیکھیں نا 38,000 لوگ مر گئے اور سب کچھ ہوا. خیال تھا کہ ترکی جو ہے کوئی لیڈنگ رول ادا کرے گا, مگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. دیکھیں غزہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لابیز جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر رہی ہیں جو ان کو سپورٹ میں ذرا سا بھی ایک آواز اٹھاتے ہیں. ان کو تیار ہو جانا چاہیے اپنے کمپلیٹ بائیکاٹ کے ساتھ ایک بند جزیرے میں رہنے کے لیے. اب ٹرکی جو وہ جزیرے میں رہنا نہیں چاہتا. اب دیکھیں ہم بہت تنقید کرتے ہیں کچھ ملکوں پہ کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کے ہمسایہ ملکوں پہ کہ یہ کچھ نہیں کر رہے, لیکن ایکچولی اگر وہ کریں گے تو ان کو اتنا برا بائیکاٹ ہوگا. دیکھیں اسلامی ممالک میں بڑی کمپین چل رہی ہے کہ آپ نے یہ جو ان کو 10, 12, 20 کمپنیز فائنینس کر رہی ہیں, کھانا دے رہی ہیں, روٹی پانی مہیا کر رہی ہیں جو اسرائیلی فوجیوں کو, ان کا بائیکاٹ کر دیں. مجھے بھی روز 10-12 میسیجز واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کریں, لیکن ایکچولی یہ ہمارا بائیکاٹ کریے. اگر آپ اس کو الٹ دیکھیں, آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیکھیں, ان کے جن اسٹوڈنٹس نے اپنا اس کے حق میں آواز اٹھائی, ان کا انٹرنیشنلی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جابز نہیں دیں گے. اب فیوچر میں ان کو جاب نہیں ملیں گی, ان کے داخلے بند ہو گئے. ایون ہارورڈ یونیورسٹی کے جو فنڈ آنے تھے وہ کم ہو گئے. تو ٹرکی نے جو ایک جائز لمٹ تھی اس میں رہتے ہوئے انہوں نے آواز بلند کر لی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ایون غزہ کی سچویشن ہے اس پہ جو اسلامی ملک ہیں اور ایون غیر جانبدار تحریک ہے, ان کے ملکوں نے ایک جوائنٹ اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کی باقاعدہ رکنیت دی جائے, جو 18 کو اپریل کو اجلاس ہو رہا ہے اس میں. لیکن جنوبی افریقہ نے تو بہت بڑا قدم اٹھا لیا, ترکی نہیں وہ اٹھا سکا. جی ہاں, لیکن جنوبی افریقہ کی دیکھیں سچویشن کچھ تھوڑی سی مختلف بھی ہے. ٹرکی کچھ ایسی چیزیں امپورٹ کر رہا ہے جس میں انرجی آئٹمز بہت زیادہ ہیں, وہ نہیں بناتا. وہ اپنے اس طرح کی جو جس پہ ان کی انڈسٹری بیس کرتی ہے, انرجی, کیمیکلز اور مشینری, اس میں وہ اتنا نہیں ہے آگے. ان کی صحت کی ان کی انڈسٹری بڑی پاورفل ہے, اور ایسی جو کنزیومر انڈسٹریز ہیں اس میں وہ آگے ہیں, جیسے انہوں نے ہمیں LWMC بنا کے دیا. تو مطلب ان چیزوں میں وہ ہیں, سروسز سیکٹر میں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن باقی چیزیں میں ان کی امپورٹ بہت زیادہ ہے. اسی لیے مطلب وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں مڈل ایسٹ پہ, اور اس لیے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ آئل ریچ ایریاز کے جو راستے ہیں ان کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں, وہ اس کو بالکل بھی بندش نہیں چاہتے. مطلب مفادات جو ہیں نظریات پہ غالب آ جاتے ہیں. دیکھیں نظریات بھی ایک حد تک ہوتی ہے, اور ایون اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اسٹریٹجی, آپ دوسری جنگ عظیم کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت پسپا ہوتا رہا جو اپنا روس ہے, پسپا ہوتا رہا, ہٹلر صاحب اندر گھستے گئے. اب رشین جو اس وقت فورسز تھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں, انہوں نے یہ اسیس کیا ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں یہ ہمارے اتنا اندر گھسے گا, پیچھے برف باری ہوگی, ان کی جو ایون واکس ویگن گاڑی ہیں وہ بھی ناکارہ ہو جائیں گی, وہ اندر نہیں آ سکیں گی, پیچھے سے کمک بند ہو جائے گی, اور ان کی فوجوں کو ہم دبا کے گھیر کے مار دیں گے. مطلب پیچھے برف باری ہوگی, آگے سے ہم ہوں گے تو ان کو مار دیں گے. تو اسٹریٹجک, ہاں اسٹریٹجک کامیابی ہونی چاہیے نا, کہ اگر مطلب آپ نے کوئی چیز کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنی ویکنیسز کو. ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ میں کس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں, وار فیئر جو ہے وہ کس طرح کی ہو رہی ہے. اچھا اب لیکن دوبارہ ترکی پہ آ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک نئی پارٹی بنی ہے, نیو ویلفیئر پارٹی, اس کو 6% ووٹ ملے ہیں, اور ان کی پارٹی کو جو اردوان کی پارٹی ہے 36% ووٹ ملے ہیں. ان کی مخالف جو پارٹی ہے اس کو 37% ووٹ ملے ہیں. تو وہ جو 6% جن کو ووٹ ملے ہیں ویلفیئر پارٹی, وہ ان کا غزہ کے معاملے پہ خاصا سخت اور جارحانہ موقف ہے. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کے وہ ووٹ جو اردوان کی پارٹی کو ملنے تھے وہ ٹوٹ گئے اور وہ ویلفیئر پارٹی کو ملے. اگر وہ 2-3% ووٹ انہی کی پارٹی کو ملتے تو یہ زیادہ لوکل میئر 81 صوبے ہیں, 81 پروونسز ہیں ترکی کے, اور کوئی 1300 سے زیادہ ضلعی میئر ہیں وہاں پہ. تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا غزہ پہ جو سٹینڈ ہے وہ عوام جو وہاں کے قدامت پسند حلقے ہیں انہوں نے پسند نہیں کیا. نہیں دیکھیے, جو طیب اردوغان کا ووٹ بینک ہے نا, وہ
ہسٹوریکل اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو اسی پرسنٹیج پہ کانسٹنٹ ہے 36 37 37.5. اچھا اب وہ جو 6% ووٹ ہے وہ کہیں الگ سے جنریٹ ہوا. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی بنتی ہے تو اپنا الگ سے ووٹ ان لوگوں کو موبلائز کرتی ہے جو دونوں طرف نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ووٹ زیادہ کاسٹ ہو جاتے ہیں. تو 70% سے زیادہ ووٹ 77% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ سوچ ہی نہیں سکتے 77. امریکہ میں نہیں سوچ سکتے. ٹرمپ کے امریکہ میں تو ویسے ہی لو رہتا ہے. ٹرمپ کے بعد بہت زیادہ کاسٹ ہوا تو وہ بھی 54% کاسٹ ہو گیا تو لوگوں نے کہا بہت کاسٹ ہو گیا. ہمارے یہاں 70 میں بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا تھا 60% بس. تو ہمارے یہاں تو 77%. اس کا مطلب ترکی میں بہت لوگ باشعور ہیں, سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویلفیئر پارٹی ہے اس نے اپنے طور پر کوئی وہ کیا, لیکن بہرحال جو بڑے شہر ہیں انقرہ, ازمیر, استنبول, وہاں پہ ان کا ہارنا کوئی اہمیت تو رکھتا ہی ہے. اہمیت تو رکھتا ہے لیکن اس سے پالیسیاں چینج نہیں ہوں گی. اب یہ آپ دیکھیں کہ 2028 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ بہت دور ہے, نہیں 4 سال ہیں. وقت میں تو برکت ختم ہو گیا نا, تو گزرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں لگتا. ابھی آپ سوچیں کہ آپ کتنے پہلے لوگ کہتے تھے دولت میں برکت نہیں ہوتی, آپ کہہ رہے ہیں وقت میں برکت. وقت میں بھی برکت ختم ہو گیا نا کہ ٹائم کا پتہ نہیں لگ رہا, یوں پھسل رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے. آپ دیکھیں نا کب کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے اور کتنا آسان نکل گیا, پتہ نہیں لگا. ابھی تک ہم 45-47 کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. تو ترکی میں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ لوگ لوکل لیول پہ کسی اور کو پسند کر رہے ہیں اور فیڈرل لیول پہ کسی اور کو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ ہم انشاءاللہ 2028 میں بھی اسی طرح بیٹھ کے یہاں پہ بحث کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن یہ ہے کہ ترکی کی جو سیاست ہے اس کی بیسکس یہ ہیں کہ ایک طرف اسلام پسند ہیں جو کہ اردوان جن کے نمائندے, دوسری طرف سیکولر لبرل ہیں جو ان کی مخالف پارٹی کے لوگ ہیں. تو سیکولر لبرل نے ایک طرح سے اسٹرائک بیک کیا ہے. ایک بات اس میں فیکٹر شاید اور بھی ہو سکتا ہے, انکمبنسی فیکٹر, یعنی کہ 15 سال سے ایک پارٹی حکومت میں ہے تو لوگوں کی شکایات جمع ہوتی رہتی ہیں تو وہ پھر اس کے خلاف بھی ایک جو سوئنگ ووٹ ہے وہ سوئنگ کر جاتا ہے. یہ بھی فیکٹر آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے یہ. لیکن یہ جب لوگ اپنے دیکھتے ہیں نا مفاد کو کہ کہاں پہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا امریکہ کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, بہت زیادہ سوئنگ ووٹ ہے لیکن وہ ابھی بڑا پکا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. جیسے ابھی بھی لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ دوبارہ آ جائے گا اور فلاں. اور جو یورپ ہے وہ اپنی پالیسیاں ری فریم کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو کیا کریں گے. تو ٹرکی کی جو سچویشن ہے وہ بھی جو میرا خیال ہے کہ فیڈرل لیول پہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی کیونکہ بارگین بڑا اچھا کر رہا ہے. جو انٹرنیشنل اگر آپ اس کا سین دیکھیں نا تو نیٹو کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. جرمنی کے ساتھ کتنا تصادم رہا, طیب صاحب کا آنکھیں بھی دکھائیں, پھر آنکھیں جھگا بھی لی, میٹنگ بھی کر لی, تو ہاتھ بھی ملا لیے. اور دیکھیں نا سعودی عرب کے ساتھ عدنان خشوگی کا مسئلہ کہاں سے اٹھا, ترکی سے, اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ سلام دعا بھی کر لی, مذاکرات بھی کر لیے جا کے. تو جو اسٹک اینڈ کیرٹ ہے وہ ان کے ساتھ بڑی بہترین ہے ان کے پاس. ہاں لیکن یہ کہ جو ترکی ہے وہاں پر ایک کشمکش تو ہے اسلام پسندوں اور سیکولر لوگوں کے, لیکن انہوں نے توازن قائم کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ بیچز جو ہیں ان کی وہ مغربی پیٹرن پہ ہیں. اب اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن ان میں ترکی کا طرز معاشرت بہت ویسٹرنائزڈ ہے. بالکل. اچھا ابھی ہم ترکی کی جب بات کر رہے تھے تو ایک فیکٹر کی بات کر رہے تھے غزہ کی, اور غزہ کی ظاہر صورتحال بہت خراب ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ وہاں پر جو نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا اس میں $18.5 ارب کا نقصان ہوا ہے. یعنی اگر اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے تو اس کے لیے تقریباً $19 ارب چاہیے ہوں گے, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. اور ابھی جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ رفح پہ گراؤنڈ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے, اور پھر ابھی انہوں نے امدادی جو کارکن تھے اسرائیل نے ان کے اوپر بھی بمباری کر کے انہیں اڑا دیا. تو اس پہ امریکہ بھی ناخوش ہے اور بائیڈن بھی, لیکن اسرائیلی لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے. اس پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ اس پہ کچھ کھینچے گا نیتن یاہو کو؟ بی بی کہتے ہیں نا ان کو وہاں پہ. جی ہاں, بی بی. دیکھیے سر, امریکہ کے بارے میں اسرائیل میں یہ تصور عام ہے کہ ان کے جو بھی اسٹیٹمنٹ دھمکیاں امیز بھی وہ خالی خولی ہیں. اچھا, ہاں وہ وہی ہیں بس دکھانے کے لیے. ہاں اسپیچ لیس ہیں, یہ ہاتھی کے دانت ہیں, باہر یوں نکلے ہوئے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے, لیکن نہیں ڈریں گے تو کیا کر لیں گے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو جس ورلڈ کچن کا آپ نے ریفرنس دیا اس میں آسٹریلیا کے لوگ مارے گئے, اس میں کینیڈا کے لوگ مارے گئے, اس میں فلپائن مارا گیا, اس میں خود امریکہ کے ایک آدمی مر گیا. اور ٹارگیٹڈ اٹیک تھا, یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے, سیٹلائٹ سے وہ دیکھ رہے ہیں.
اور اس میں مزیدار بات یہ کہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ کر رہا ہے. اچھا انٹیلیجنس شیئرنگ جب امریکہ کرتا ہے تو انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے وہ اپنے اس کو کمانڈ دے رہے ہیں. اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو بتا رہا ہے. اب اسرائیل نے ایک اور پالیسی فریم کی کہ بجائے اس کے کہ ہم کامبٹ زون میں جا کے لوگوں کو ماریں, تو ان کے نزدیک میں ان کے بتا رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک مشکوک آدمی کے ساتھ 100 معصوم آدمی, یہ مطلب میں آرٹیکل کے ہائی لائٹس بتا رہا ہوں آپ کو جو ویسٹ میں چھپ رہے ہیں, ہمارے ہاں نہیں ویسٹ میں چھپ رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پالیسی, جیسے ایک ہارڈ میگزین ہے اس نے لکھا ہے, ہیل میگزین ہے اس نے, تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ اگر 100 معصوم مارے جاتے ہیں, ایک جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مشکوک ہے یا شاید ادھر ٹلٹ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہ اب کر رہے ہیں گھروں پہ حملے. تو رفح پہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے, کیونکہ جو ایون آنے والے امریکی پریزیڈنٹ ہیں, اگر ہم ازیوم کر لیں تو ان کی جو نسل ہے, بیٹے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو سمندر سے 15-20 کلومیٹر, 8-10 کلومیٹر, 15-20 کا تو اس کی ٹوٹل ہے, وہاں سے پیچھے دھکیل رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہاں پہ وہ جیسے پٹی کو اور چھوٹا کرتے ہیں, جیسے وہ اپنا کرتے ہیں نا ساحلی علاقوں کو ترقی, یہ دیکھیں نا سمندر کے ساتھ آپ بیچ بنائیں, اس کو ڈیولپ کریں, تو کتنی بڑی اپنا آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کو تو وہ اب اس کو انویسٹمنٹ کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب اس جنگ میں ملٹی بلینئر گھس چکے ہوئے ہیں, جن کے نزدیک فلسطین کی مہنگی زمین جو ہے جو سمندر کے ساتھ ہے, اور اس پہ قبضہ کر کے وہ ان کو لینڈ لاک کر دیں گے کہ کہیں سے نکل ہی نہ سکیں. یعنی انہیں زمین چاہیے, بندوں کی کوئی اہمیت نہیں, وہ انسانی حقوق, انسانیت, ہیومینیٹیرین اور ہیومن رائٹس, وہ سب وہ تو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے خالی خلی ہے نا. دیکھیں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل جو ویسٹرن پرسیپشن ہے اس میں ہانگ کانگ میں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, چائنا میں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے, جو اپنے کہتا ہے کہ سارے امیگرینٹس کو آپ فلانے ملک میں ڈمپ کر دو, وہاں نہیں ہے. مطلب یہ کہ انسانی حقوق کا اطلاق چین پہ کیا جا سکتا ہے, برطانیہ پہ نہیں کیا جا سکتا. انسانی حقوق افغانستان پہ کیا جا سکتا ہے, اسرائیل پہ نہیں کیا جا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے وہاں پہ انویسٹرز ہیں اور مفادات زیادہ ہیں, مفادات, مالی مفادات زیادہ ہیں, تو یہ ناممکن ہے. ناممکن ہے. مگر یہ کہ اس کا کوئی تو اسلام کے جو 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہیں, وہ جو وہاں پہ تقریباً 40,000 لوگ مر چکے ہیں, بچے, عورتیں, کچھ تو انہیں ایسا اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے کہ کم سے کم انہیں آپ کسی سیف زون میں لے آئیں, بچوں کو, عورتوں کو, ان کو غذا, پانی. اس وقت تو وہ بھوکے فاقے اور بہت ہی برا حال ہے ان کا. بہرحال یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رفح پہ وہ امریکہ بہت مخالفت کر رہا ہے, لیکن کرے گا کچھ نہیں, یہ صرف پوسچرنگ ہے, پالیسی نہیں ہے. اور جو یہ انہوں نے دمشق میں اڑا دیا ایرانیوں کو, اور ان کے جو قدس فورس کے سربراہ تھے رضا, ان کو, تو ایران کیا اسرائیل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, تو وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے؟ اتنی طاقت ہے ایران میں؟ دیکھیں یہ زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا, اس میں ہم لوگ سارے کے سارے بہت پیچھے ہیں. ہم مینس جتنے ابھی اسلامی بلاک ہے 50-60 جو کہنے کو بلاک ہے, ویسے مطلب ایک آرگنائزیشن جیسے کہتے ہیں ہم کہ 23 اس میں 40 اس میں جو بھی ہیں, تو وہ مطلب ہم اس میں ٹیکنالوجی میں کمزور ترین. اب آپ دیکھیں نا یہ تیسرا بڑا انسیڈنٹ ہے ان کے, ایک جنرل قاسم سلیمانی جنرل کا ہوا واقعہ, پھر اس کے بعد ان کے جو نیوکلیر پلانٹ پہ انسیڈنٹ ہوا, وہ تہران میں ان کے سب سے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. اچھا اب یہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو اس میں ہماری نہ مہارت ہے نہ گریپ ہے, کیونکہ وائرس بھی ان کے پاس ہے, اینٹی وائرس بھی ان کے پاس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ پلے پکوڑے کھاتے رہیں گے ساری عمر. ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ملتان میں حامد کاظمی صاحب ہیں, ان کے سگے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے کورس کر کے آئے لیف کرل وائرس میں. اس وقت نیا پاس میں لگا تھا بہت, اس سے میں نقصان ہوا. اس وقت نیا آیا تھا 1994 میں یہ وائرس رحیم یار خان میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا. تو اس کے 2-4 سال بعد وہ 5 سال بعد کر کے آئے. تو جب وہ کورس کر کے آئے تو میرے پاس آئے, کاظمی صاحب نے میرے پاس بھیجا. ارشد لودھی صاحب اس وقت وزیر خوراک و زراعت ہوتے تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ لیف کرل وائرس میں کر کے آئے ہیں,
تو آپ ان کو کسی ریسرچ انسٹیٹیوشن میں لگا دیں، لاہور میں یا ادھر ادھر، ملتان میں بھی تو بنا ہوا ہے، ملتان میں بھی کاٹن ریسرچ لاہور میں انسٹیٹیوٹ۔ زیادہ ہے، ملتان میں بھی ہے، تو وہاں پہ لگا دیں، تو یہ مطلب آپ کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لودھی صاحب نے یوں غور کیا، نام پہ نام بتایا ان کو، تو وہ کہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے ان کو تو میں نے پوسٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا سر کہاں پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کرول لال لیسن میں ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا ہے۔ بہت بڑی مہربانی کی انہوں نے۔ اچھا اب یہ سچویشن ہے، ایک یہاں پہ ہوتے تھے رفعت جعفری، جن کی بیگم جو ہے ڈاکٹر نبیہ حسن ایف جے کی پرنسپل رہی، ہاں بہت نامی گرامی ڈاکٹر تھیں اور بڑی مطلب اسپیشلسٹ تھی، مہارت رکھتی تھیں۔ تو رفعت جعفری صاحب جو ہے نا وہ زولوجی میں ان کی پی ایچ ڈی تھی اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں اپنے شعبے کے ہیڈ تھے۔ جب وائرس ڈکلیئر ہوا، اب یہ میں دوسری مثال دے رہا ہوں، تو امریکہ سے ٹیم آئی۔ کون سا وائرس؟ یہی لیف کل وائرس جو ہے نا، اور اس کی وجہ سے ہماری پیداوار آدھی رہ گئی، آدھی، اور بڑا نقصان ہوا کاشتکاروں بہت کو۔ زیادہ بہت زیادہ۔ اچھا اب جب امریکہ سے ٹیم آئی تو ٹیم کو نے لیٹر بھیجا امبیسی کو، امبیسی نے بھیجا اسلام آباد نے بھیجا، آخر میں پنجاب یونیورسٹی کے گلے پڑ گیا۔ اچھا اس بات بڑی دلچسپ بات ہے، ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ایک وقفے پہ جانے سے پہلے صہیب صاحب آپ کو دلچسپ واقعہ بتا رہے تھے، تو وہ کیا خط وط لکھا انہوں نے، تو کیا ہوا پھر اس کا؟ جب ٹیم آئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا، گورنمنٹ نے یونیورسٹی کو لیف کل وائرس کے موضوع، جی ہاں لیف کل وائرس کا، تو اس پہ امریکیوں نے بڑی زوردار ریسرچ کی، کئی ہفتوں تک جاری رہی۔ اچھا وہ بھی ساتھ ان کے منسلک تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ تو آخر میں جب وہ چلے گئے، ان کی بیسک فلسفی یہ تھی کہ جو نیچرل وائرس ہے یا کوئی بھی نیچرل چیز ہے اس کی ایک اینٹی چیز موجود ہے، یا وہ اس کو کھا رہی ہے یا اس کو نگیٹ کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا اینیمی موجود ہے دنیا میں، ہر چیز کا ایک اینٹی موجود ہے۔ تو وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہم نے، اور اس سے ہم نے اس کی دوا بنانی ہے۔ اچھا وہ کرتے کرتے انہوں نے کہیں رحیمیار خان میں کہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ، نہیں پنجاب یونیورسٹی کے اپنے اس میں ریسرچ فارموں پہ انہوں نے ڈیٹیکٹ اس کو کیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اب یہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے فوراً خط لکھا یونیورسٹی کو، وی سی صاحب کو، ایک خط لکھا، 2 3 4 5، آخر میں ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو بہت تکلیف ہے، مطلب آپ کچھ نہ کریں۔ تو اس لیے ہم پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں، ہمارے پاس لیکن برین یہ بہت جتنے ہے۔ اسلامی ملک ہیں، قطر، عرب ممالک ہیں، ایران، پاکستان، ایران میں تو شاید تھوڑی بہت ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن سب کا یہی حال ہے، 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں، دیکھیں ہمیں انہوں نے ملیشیا، انڈونیشیا، ہمیں انہوں نے بڑے طریقے سے تبدیل کر دیا کنزیومر سوسائٹی میں۔ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں چیز مل رہی ہے، ہمارے فخر کیا ہے کہ فلانے آدمی کے پاس جہاز ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو بیڈ ہے، ایک یہ فیکچوئل پوزیشن ہے کہ ایک آدمی، ایک نام کیا لیں کہ اس کے پاس جہاز ہے جس کے اندر چیزیں بھی سونے کی، وہ جہاز بھی سونے کا، اس کی باڈی اوپر کی ساری۔ ہم مینوفیکچر نہیں کرنا چاہتے، کنزیوم کرنا، ہم کنزیومر آئٹم بنے، وہ سوسائٹی بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت آ گیا۔ 2 ارب لوگ ہیں، ان میں کوئی باشعور لوگ نہیں ہیں جو اس کو توڑیں، اس معاملے کو، اور اس سے باہر نکلیں۔ ہاں جو باشعور لوگ ہیں وہ برین ڈرین کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگ ایک سال میں باہر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا کوئی تقریباً 90-80 ہزار لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، اور نہیں 1 کروڑ نہیں، وہ کافی سارے واپس بھی آ گئے تھے، وہ فگر 1 کروڑ لوگ باہر نہیں، ہاں کوئی 80-90 لاکھ کے قریب باہر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ میرا خیال، مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے لوگ مارے گئے، بڑے اہم لوگ مارے گئے، اس کے جواب میں وہ کہہ تو رہے ہیں، بڑھ کے تو مار رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے وہ، لیکن شاید وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ان کی زیادہ پرائیورٹی مجھے یہ لگتی ہے کہ پہلے اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائیں تاکہ اپنا ڈیفنس تو کر سکیں، باقی جگہ جو ہے۔ لیکن کیا اس سے ایک بات تو لگتا ہے کہ انہوں نے دمشق میں ایسے کھلم کھلا حملہ کر کے اور اڑا دیا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، اور جو کہ وہ اڑاتے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ پاورفل ہیں، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، سلامتی کونسل میں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دفعہ جس طرح انہوں نے حماس کو بالکل ملیہ میٹ کرنے کے لیے غزہ پہ کارروائی وہ کر رہے ہیں، وہ لبنان میں بھی ایسی کارروائی کریں، اور حزب اللہ کی وجہ، جس کی وجہ سے 80,000 لوگ ان کے مہاجر بنے ہوئے ہیں، حزب اللہ کے اوپر بھی حملہ کریں؟ دیکھیں اگر آپ لبنان کے اپنا ڈیموگرافی دیکھیں تو وہاں صرف مسلمان نہیں ہیں، کرسچن بھی ہیں، مطلب وہاں ایک ہیوج آبادی 40-55% کے تناسب سے دونوں بڑے مذہب ہیں موجود۔ جب بھی کبھی ایک پرائم منسٹر ادھر سے آئے تھے اور صدر ادھر سے آئے تھے، یا صدر ادھر سے آئے تھے، پرائم منسٹر ادھر سے، یہ ایک ایکویشن وہاں پہ قائم ہے۔
بیلنس کیا ہوا ہے دونوں جو مذہبی گروپس ہیں ان کو. تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا وہ انفراسٹرکچر بھی تباہ کریں گے جس کو امریکہ میں بڑی حمایت حاصل ہے. دیکھیں لبنان کا جو مسیحی اسٹرکچر ہے وہ بھی تو قائم ہے نا. نہیں وہ صرف ان جگہوں پہ کریں گے نا جہاں مسلمان یا حزب اللہ. ایسی اسپیسیفکیشن وہاں پہ ہے نہیں نا, کیونکہ جیسے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بائیفرکیشن نہیں ہو رہی کہ کہاں پہ حماس پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہسپتال کے اندر ہے. تو یہ چیز اگر وہ لبنان میں کہیں گے کہ وہاں پہ جو ہسپتال ہے جس کو رن کر رہا ہے کوئی ایون مسیح برادری کا آدمی, تو وہ اس کو کہہ نہیں سکتے ہیں اس طرح سے. اس پہ وہ ٹھپے ابھی تو پورے غزہ پہ وہ ٹھپے لگا سکتے ہیں, ایون پورے مشرق وسطیٰ پہ لگا سکتے ہیں کہ سارے ٹیررسٹ ہیں, تو مان بھی لیں گے کیونکہ طاقت کوئی نہیں ہے. تو وہ لبنان پہ پورے اس طرح سے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یک مشت یا یک جنبش قلم کہہ دیں گے سارے ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے, تو وہاں پہ اس طرح کی وارفیئر ہو نہیں سکتی. لیکن اس کا مطلب ہے پھر حزب اللہ ان کو تنگ کرتی رہے گی. ہاں لیکن حزب اللہ کا بھی دیکھیں سر, کوئی جو ڈیفینس کا توڑ ان کے پاس سارا ہے کہ ایک میزائل جاتا ہے 5 وہاں سے پیٹریوٹ اڑتے ہیں اس کو ہوا میں مار دیتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا امریکہ نے کہا بڑا خرچہ ہو گیا اسرائیل کا, نیتن صاحب کا بڑے مارے گئے بیچارے. $18 بلین کا انہوں نے ان کو ملٹری کا پیکج دے دیا جس میں ایئر فورس فلاں لیٹسٹ تیاری شہری شامل ہیں. مطلب فلسطینی صرف اسرائیل کے خلاف نہیں لڑ رہے بلکہ ایک سپر پاور سے مقابلے میں ہیں. ایک سپر پاور نہیں, پورے ویسٹ سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں نا نیٹو کے ممالک سے لڑ رہے ہیں, یورپی ممالک 27 سے لڑ رہے ہیں, امریکہ سے لڑ رہے ہیں, اس کے بعد وہ جو اپنا نیکسٹ ڈور ہمسایوں سے لڑ رہے ہیں, اور پھر ان ممالک سے بھی لڑ رہے ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی. بڑے بہادر لوگ ہیں, جنہوں نے آنکھیں با ہمت لوگ ہیں, ورنہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. نہیں اب تو خیر انہوں نے ہجرت کے راستے بھی بند کر دیا نا. اب دیکھو تو کہتے ہیں یہ چلے جائیں صحرائے سینا میں چلے جائیں, ہم انہیں بنا دیں گے. نہیں دیتے نا. مصر نے جو اپنا روٹ ان کا ایک مصر کے ساتھ ہے, ایک اردن کے ساتھ ہے, وہ سارے بند پڑے ہوئے ہیں. سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا مصر نے بھی اب جرنلسٹوں کا بھی داخلہ بند کر دیا, سب کا بند کیا ہوا نا. اس نے تو ایون فوڈ کے راستے بند کیے. اور دوسرا جو ایک اور بھی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ بمباری بھی کرتا رہتا ہے, بمباری بھی کرتا رہتا ہے. اچھا پھر جو انٹرنیشنل لابیز ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے ہر ملک کے ارد گرد حصار کھڑے کر دیے کہ مختلف لابیز کے, جیسے ترکی کا آپ نے پہلے ذکر کیا, اس کے گرد کردستان کے کھڑے کر دیے, عراق کے گرد بھی کردستان کو کھڑا کر دیا ان کی باؤنڈریز پہ. تو مختلف ملکوں کے بیچ میں انہوں نے مصر کا کیا ہے, مصر کو تھوڑا بہت اگر وہ جرت کا مظاہرہ کرتا تو انہیں ریلیف تو مل سکتا تھا نا, کم سے کم ہجرت کر کے ادھر آ جاتے ہو. دیکھیں دنیا میں جو اسلامی ملک سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ورلڈ بینک پر وہ مصر ہے. یعنی سب سے زیادہ قرضے جس کو مل رہے ہیں وہ مصر ہے. وہ مختلف وہ بھی پاکستان جیسا ہی ہے, پاکستان کا ابا ہے وہ نا. لغوی معنوں میں کہا ہے, ویسے تو ہم بھی کم نہیں ہیں, لیکن وہ پاکستان کا اس معاملے میں قرضے لینے میں باپ ہے کہ وہ اس کا میکسیمم لون ہے. ایون انڈیا بھی ہے. دیکھیں ہم اپنے قرضے بڑی جس کو کہتے ہیں نا کھلے لفظوں میں ڈسکس کرتے ہیں. انڈیا کتنے $1 ٹریلین کا کہاں پہ مقروض ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ہے. انڈین اکانومی بھی, لیکن ان کے $600 ارب کے ریزروز بھی ہیں. ریزروز ہیں, مطلب یہ کہ ان کے ہاں پروڈکشن بھی ہے, ہمارے ہاں پروڈکشن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. دیکھیں امریکہ بھی ہے, لیکن امریکہ کے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر وہ $5-6 ٹریلین کا مقروض ہے تو اس کے ایسڈس اتنے ہیں, اور ہمارے ایسڈ جو ہیں وہ ہم اپنے پاس رکھ نہیں پا رہے ہیں. 80% سے زیادہ ہمارا جی ڈی پی قرضوں پہ. جی تو وہ اس میں اس لیے وہ ٹھیک ہے بات, لیکن انڈیا میں ایون جو ایسڈس ہیں یا ذخائر ہیں وہ ایک کامن مین کے کام پہ استعمال میں نہیں آ رہے. اچھا یہ بتائیں مصر جو ہے وہ اتنا مجبور بے کس ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اپنے ہاں خیمہ بستیوں میں بھی نہیں آنے کی اجازت دے سکتا. دیکھیں جب کوئی گورنمنٹ اوپر سے انسٹال کی جاتی ہے نا, مصر کے جو سابق وزیر اعظم تھے, آپ کی ہسٹری پہ مجھ سے زیادہ گرپ ہے, میں تو طالب علم ہوں, تو وہ جو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور پھر موجودہ پریزیڈنٹ کو کیسے انسٹال کیا گیا. مصر میں آپ دیکھیں کب سے حکومتیں الٹ رہی ہیں, کیسے الٹ رہی ہیں. تو مطلب یہ کہ دور غلامی برطانیہ کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی شکل اس نے نیو کلونیلزم میں ہیں ہم. اب ورلڈ بینک, IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ مالیاتی کالونزم کی نئی شکلیں آ گئی. اور امریکہ, اچھا اب ایک اور نئی شکل آ گئی جس کو پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, وہ ہے ڈیجیٹل سپر پاور.
کہ اب یہ جو ڈیجیٹل سپر پاورز ہیں یہ ورلڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ اب عدنان عادل صاحب کو, شعیب مرو صاحب کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے زندہ رہنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کس سے تعلق رکھنا ہے, کس سے نہیں رکھنا ہے, کون ٹیررسٹ ہے. مطلب یہ ہم کرتا شلوار نہیں پہن سکیں گے فیوچر میں, شاید نہ پہن سکے, اس کا مذاق اڑ جائے. ہاں, اتنا مذاق اڑ جائے کہ آپ والے مذاق کا گھر کے اندر پہن کے تو پھر بیٹھے اگر رہیں. ایک آدمی کے اندر جذبہ ہو اور فیتھ پکا ہو تو اس کے لیے زندگی موت کیا ہے. مصر میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بھئی چلو تھوڑا سا رسک لے لیں, یہ لوگ مر رہے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بارڈر کھول دیں, تھوڑے سے لوگوں کو پناہ دے دیں. دیکھیں کوئی مظاہرہ تک نہیں ہوتا. دیکھیں اردن میں بہت زیادہ ہیں فلسطینی, وہ نہیں کھول رہا. مصر میں تو کم ہے, وہ کیوں کھولے؟ مطلب وہ سب بالکل بارڈر لگتا ہے. ہاں, میں اس کی ایسی پرسیپشن کے اینگل سے بات کروں, لیکن میں تو فلسطینیوں کے اینگل سے بات کروں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ان میں اردن بھی شامل ہے. دیکھیں لیکن اردن نے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے, کیونکہ وہ قوم ہے نہ ڈرنے والی نہ دبنے والی, اس سے سارے ڈرتے ہیں, فلسطینیوں سے. ہاں, سارے ڈرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کی جو ہمت اور اتنی بڑی بڑی پاورز کے خلاف, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پورا ویسٹ ان کے خلاف ہے, اور وہ کھڑے ہیں بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, دل دیکھ کے آدمی کا دہل جاتا ہے. مگر ان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے, اور ان کا ایمان ہے, وہ نہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا, نہ ایمان چھوڑا, نہ اپنا وطن چھوڑا. لیکن جو ہماری بے حسی ہے یہ بھی قابل مذمت تو ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کا یمن ہے, وہاں کتنے لاکھوں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں. انہوں نے تو تھوڑا بہت رستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس سے نقصان بھی ہوا ہے یورپ کی ٹریڈ کو. باقی مسلمان اگر کوئی 5% 10% بھی حصہ ڈال دیتے تو شاید کم سے کم وہ یہ تو سفارتی سطح پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے یہ تو آپ انہیں ملیں, وہاں پہ خیمہ بستیاں ہو جائیں. مگر ہمیں ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں. دیکھیں دنیا بھر کے جو پالیسی میکرز ہیں, دنیا بھر کے, ہمارے بھی, آپ کے بھی, اردن کے بھی, مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کے, وہ سب آخری جو ان کی پناہ گاہ, رہائش گاہ اور بچاؤ کا ایک ہے وہ سارا ویسٹ ہے. امریکہ میں, ہاں, سارے امریکہ میں یا یورپ میں, لنڈن میں, فرانس, پیرس, یہی ان کے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے جزیرے بھی خریدے میں, سارے اثاثے وہاں پہ ہیں, بینکس میں ان کے ہیں. ابھی وہ ایک کسی کا اکاؤنٹ فریز کر دیں تو وہ رونا شروع ہو جائے گا, ملک بحران کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے جو پالیسی سے ساز ہیں وہ ایسی پالیسیاں بننے ہی نہیں دیتے کہ ہم کچھ اپنے طور پہ آزادانہ رائے قائم کر سکیں. یہ تو وہ صورتحال ہو گئی جو مصر میں فرعین مصر کے زمانے میں تھی, کہ فرعون تھا, سب اچھی چیزیں ان کے لیے تھیں, اور جو بنی اسرائیل تھے وہ بس مشقت کرتے رہتے تھے. تو ہم بنی اسرائیل کی طرح بس مشقت کرتے رہیں, اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی. دیکھیں مغرب نے جو جمہوریت کا کانسیپٹ دیا نا ورلڈ کو پوری, اس جمہوریت میں اس نے ایک کارپوریٹ کلچر کو پیدا کیا. اچھا, کارپوریٹ جو یہ ایکچولی کارپوریٹ کی ڈیموکریسی ہے, کہ وہ پیسے, امریکہ میں دیکھیں نا پیکس پبلک جو کمیٹیز ہیں ان کی, یہ والی نہیں اکاؤنٹس کمیٹی ایسی ہوتی ہے, وہ جو پیسہ دے رہی ہوتی ہیں. اور تو یہ کمپنیاں جو ہیں جس کو جتنا فنڈنگ دے دیں گے اس کو ٹکٹ مل جائے گا, فنڈنگ کی بیس پہ ملتا ہے نا. تو پرائمری میں آپ کھڑے ہوئے, آپ کو فنڈ مل گیا, آپ کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا. تو گن میکرز جتنے بھی مطلب ایسے بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں وہ جب فائنینس کرتی ہیں تو وہ اپنا پریزنٹ لے آتی ہیں, اپنی پالیسیاں بنواتی ہیں. تو یہ چیز ہمیں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہر جگہ نافذ ہے. تو جمہوریت جو ہے وہ کارپوریٹ کے دم سے قائم ہے, اور کارپوریٹ کو ہی ایکچولی اس کو چلا بھی رہے ہیں. اچھا, ویسٹ میں جمہوریت کیوں کامیاب ہے؟ وہاں جب بل گیٹس بہت امیر ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا میں اپنی اتنی پراپرٹی جو اتنے سالوں میں پولیو کی ویکسینیشن پہ دے دوں گا. ایک آدمی ہے ملیریا کے لیے دے دوں گا, ایک آدمی ہے اس کے انگوٹھوں کی بیماری, اس نے کہا اچھا میں انگوٹھے کی بیماری کی ریسرچ پہ فنڈ دے دوں گا. اب ایک فیملی تھی اپنا, اس نے کہا کہ جی یہ بڑا پارک ہے تو میں پورا پارک کئی 100 ایکڑ پہ تھا, تو وہ اس نے مینٹیننس کے سمیت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دیا. میرے کئی دوست ایسے ہیں جن کو پوری کمپنی جب ڈس انویسٹ ہوئی تو آدھے اثاثے انہوں نے ورکرز کو دے دیے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں لوگ ارب پتی بھی ہو جائیں گے تو سارے پیسے پر آخری وقت تک بچوں کو دے دیتے ہیں, پھر بچے آپس دبا میں کے لڑنا بیٹھے شروع رہیں کر گے. دیتے ہیں. نہیں, بچوں کو بھی مرنے کے بعد جھگڑتے ہیں نا. میں ایک شادی میں گیا تو ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی, ہمیں ویران پڑی ہوئی تھی, وہاں پہ تمبو تنے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ, اور وہ آپ بھی جانتے ہیں بڑے مشہور آدمی لاہور کے, تو میں نے کہا یہاں یار یہ کچھ پلازا کیوں نہیں کھڑا کرتے, مطلب اچھرا سے تھوڑا سا آگے پراپرٹی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ کہتے ہیں جب ان دو بھائیوں کی شادی ہوئی تو آگے آپ کو پتہ ہے جب فیملی ایکسپینڈ کر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو لیٹیگیشن میں ہے.
تو بعد میں بھی litigation میں چلا جاتا ہے، وہ بھی تو ہمارے کلچر کا بھی پرابلم ہے، ہمارے طرز فکر کا بھی پرابلم ہے. تو کوئی ایسی تحریک ہونی چاہیے جو اس کلچر کو بہتر بنا سکے. لیکن اس آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک ڈٹرمنزم ہے، جبر ہے کہ بس یوں ہی رہے گا. کارپوریٹ کلچر ہے، ویسٹ ہے، اس کی ڈومینیشن ہے، لوگ مسلمان فلسطینی مرتے رہیں گے، ان کے علاقوں پہ قبضہ ہوتا رہے گا اور کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آتی. ایسا دیکھیے انہوں نے ہمیں اتنی کمال مہارت کے ساتھ اپنے آپ میں اتنا پھنسا دیا. مطلب بجلی کا بل پورا کرنا ہے تو آدمی صبح سے شام تک بھاگتا رہے. ہم چوچے ہیں، ہم نہیں انہیں پھنسا سکتے. نہیں، ہم نہیں پھنسا سکتے. ہم روٹی نہیں کھاتے. ہم روٹی تو کھاتے ہیں لیکن دماغ استعمال نہیں کرتے، اس پہ ہاتھ نہیں مارتے. اس پہ ہاتھ نہیں. ہاں، جب ہم دماغ پہ ہاتھ ماریں گے نا کہ بھائی کچھ کر، تو چمپی کرانی چاہیے تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. ہاں، فی الحال تو کافی مایوس کن منظرنامہ بنتا ہے. اچھا، تھوڑا سا وقت میرا خیال رہ گیا ہے. کچھ سری لنکا اور انڈیا میں بھی کچھ تھوڑی سی ٹینشن سی، ایسی جعلی سی ٹینشن لگتی ہے مجھے وہاں پر. دیکھیں اس وقت نریندر مودی صاحب 2 منٹ ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑے پرابلم میں، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہندوتوا کی آڑ میں جیتتی ہے یا مسلمانوں کا کارنج کروا کے جیتتی ہے. 2 جزائر جو ہے نا وہ ان کا سودا ہوا 1974 میں. اندرا گاندھی نے، ایک تھے چیخو نام، کچھ لوگ خود ہی سمجھ جائیں، وہ بڑا چل رہا ہے تو جو بھی ہے. دوسرا تھا بیچ بینک. اچھا، جس کا ایشو انہوں نے بنایا ہوا جو یہ ایکچولی بالکل دونوں ممالک کے بیچ میں ہے اور اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں تھا. کچا تھیو چیکا تھیو کہ کیا، ہاں کچا تھیو. اچھا، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں تھا. وہ انہوں نے سری لنکا کا مان لیا تھا کہ اس کا حصہ تو انہوں نے وہ سری لنکا کا حصہ بائے اس میں معاہدے مان لیا. یہ ہے 1.9 کلومیٹر 0.7 مائل مربع میل اور 285 ایکڑ. اس کے ساتھ جب یہ دیا تو اندرا گاندھی نے کمال مکاری کے ساتھ 1976 میں ان سے ویج بینک لے لیا. اس کا رقبہ ہے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ. مگر وہ اب کہہ رہے ہیں مودی صاحب کہ وہ بھی ہمارا ہے، کچا تھیو بھی ہمارا ہے، ہم واپس لیں گے، یہ غلط دیا تھا. تو وہ معاہدہ وہ کینسل کر سکتا ہے. ہاں، سری لنکا صرف الیکشن جیتنے کے لیے، تامل ناڈو کے لوگوں کی ہمدردیاں جیتنے کے لیے وہ. لیکن اس کا جو سری لنکا میں دیکھیں، پہلے جب نیپال کے ساتھ ہوا تھا تو وہاں کا جو میئر تھا کیپٹل کا، اس نے نقشہ لگا دیا تھا کہ انڈیا کے فلاں فلاں علاقے ہمارے ہیں. اور جو ان کا سابق پرائم منسٹر تھا اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سیتا ہماری ہے اور رام بھی ہمارا ہے. مودی صاحب جو ہے نا وہ جارحانہ پالیسی میں یقین رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پنگا کر کے لوگوں کے جذبات ابھار کر، اور وہ چاہتے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ بھی کر لیا تھا، وہ بیچاری بھی چھوڑ گئی. وہ تو انہوں نے بالکل ہی اس لیے چھوڑ گئی نا، پتہ ہی نہیں، بہت ہی برے حالات میں رکھا. تو میرا خیال ہے آج ہم نے کافی موضوعات کے اوپر گفتگو کر لی. غزہ کے اوپر بھی بات ہوئی، سری لنکا انڈیا کا جیسے ابھی ہم نے بات کیا، ایران کا اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہے، ترکی کے الیکشن. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ.